اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے منیت المرید۔ اس کتاب کا پورا نام ہے منیت المرید فی ادب المفید والمستفید۔ صحیح ہے، یعنی اس میں معلم کے لیے کیا آداب ہیں، طالب علم کے کیا آداب ہیں، علم کی فضیلت کیا ہے۔ اور اس کتاب کو لکھنے والے ہیں الشیخ زین الدین العاملی الشہید الثانی، جن کو شہرت کس سے ہے؟ شہید ثانی سے، اور ان کا نام کیا ہے؟ زین الدین العاملی۔ عامل، جبل عامل یہ لبنان کا ایک شہر ہے، صحیح ہے، ایک پہاڑ ہے، وہاں کی کافی علماء گزرے ہیں، وہیں کے رہنے والے تھے زین الدین العاملی۔ اور آ جائیے، یہ دیکھیے چھپی بھی کہاں سے یہ کتاب جو ہمارے پاس پی ڈی ایف کی شکل میں، مؤسسۃ التاریخ العربی، عربی، صحیح ہے۔ یہ کتاب بھی چھپی کہاں سے ہے؟ لبنان سے ہی چھپی ہوئی۔ لبنان سے۔ یہاں دیکھیے اس کا ہے دا عربک ہسٹری پبلشنگ اینڈ ڈسٹریبیوٹنگ، بیروت، طریق المطار، خلف گولڈن پلازا۔ یہ فون نمبر ہے جہاں پہ یہ پرنٹ کی گئی ہے کتاب۔ آ جائیے فصل الاول پہ، ہم لوگ اپنے بات کی ابتدا کرتے ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ پہلی فصل کس کے متعلق ہے؟ کہا فی فضل العلم من القرآن، فی فضل من القرآن، صحیح ہے، فی حرف جر ہے، فضل مجرور ہے اور مضاف ہے، علم کیا ہے؟ مضاف۔ فی فضل العلم من القرآن، قرآن سے علم کی فضیلت۔ کہہ رہے ہیں علم، علم یعنی جان لو، ان اللہ سبحانہ جعل العلم هو السبب الكلی لخلق هذا العالم العلوی والسفلی طران۔ جان لو کہ اللہ نے علم کو قرار دیا ہے، جعل العلم، علم کو قرار دیا ہے، سبب الکلی، مکمل سبب، لخلق هذا العالم العلوی والسفلی، اس اوپر اور نیچے کی کائنات کو خلق کرنے کا۔ صحیح ہے، یعنی زمین اور آسمان جو خلق کیے ہیں کس کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد۔ ترن، ترن کے معنی ہوتا ہے یعنی یہ ایک امتیاز ہے جو کس کو حاصل ہے؟ علم کو حاصل ہے۔ وَكَفَى بِذَلِكَ جَلَالَةً وَفَخْرًا، اور اللہ کا علم کی بنیاد پر اس کائنات کو، یعنی زمین کے نیچے کی کائنات کو، آسمان اور آسمان سے اوپر کی کائنات کو خلق کرنا کا یہی کافی ہے کس کے لیے؟ فخر و جلالت کے لیے۔ قال اللہ تعالی فی محکم الکتاب، کہ جس سے فخر کرتے ہوئے خداوند عالم اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے، تذکرۃ و تبصرۃ لاولی الالباب۔ اولی الالباب جب کہتے ہیں تو اس سے مراد صاحبان عقل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ صاحبان عقل، صحیح ہے، صاحبان عقل کے لیے تذکرہ اور تبصرہ کرتے ہوئے۔ کیا کہا ہے قرآن نے؟ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن۔ اللہ الذی، کس کی آیت ہے مولانا؟ یہ سورہ کس کی؟ طلاق تھی، کہاں ہے نا؟ اللہ الذی، تم غلط بتا ہی رہے تھے نا، 65واں سورہ ہے وہ۔
اللہ الذی خلق سبع سماوات، میں نے وہی تو کہا کہ 65 آیت بتا رہا ہے، اس میں کل 12 آیتیں ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مولانا، یہاں پہ دیکھیے یہاں خود غلط دیا ہوا ہے نا، کہنے کا مطلب یہاں سورہ فاطر کا حوالہ دے دیا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کبھی کتاب پڑھیے، کبھی کوئی بحث لکھیے، تو جس کتاب سے کوئی بات نقل کر رہے ہیں اس کے حاشیے کو بے عین ہی نقل مت کریے، بلکہ اس کے اصل مرجع کی طرف جائیے، دیکھیے وہ وہاں موجود ہے یا موجود نہیں ہے، پھر نقل کیجیے۔ بحث کا طریقہ یہ ہے۔ تو اگر ہم نہ دیکھیں اس کو، اگر نقل چیک کیا گیا ہوتا تو کیا ہوتا، ہم کس کی آیت سمجھتے؟ سورہ فاطر، جو یہاں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، پرنٹڈ ہے مولانا۔ وہ یہ حقیقتاً اشتباہ ہے اور کچھ نہیں، اشتباہ ہوا ہوگا، حوالہ کہیں کا کہیں آ گیا ہے، لیکن بحث کا جو طریقہ ہے، اگر کوئی آپ کو عنوان لکھ دیا جائے، بحث کے لیے دیا جائے کہ فلاں امام کے بارے میں لکھیے، تو کتاب میں جو حوالہ دیا ہوا نا کہ اس کتاب سے یہ نقل کیا گیا، تو بس وہیں کو تم بھی مت حوالہ لکھ دو، بلکہ تم اس کتاب کی طرف جاؤ، دیکھو، کھولو کہ وہ ہے یا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قرآن میں بھی مولانا، قرآن کی آیتوں کو بھی چیک کرو، کہیں ایسا تو نہیں کلمہ چھوٹا ہوا ہے۔ میں بہت سی وہ کتاب، کون سی کتاب پڑھا رہا تھا میں، اس میں تمہیں دیکھا شیعہ شناسی میں، صحیح ہے کہ ایک حدیث وہاں پہ دی ہوئی ہے، لیکن حدیث کا کچھ حصہ دیا، کچھ حصہ نہیں دیا ہے، اور جب ہم اصل مصدر کی طرف جا کے دیکھ رہے ہیں حدیث میں، تو مکمل حدیث اور مزید تفصیل سے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو اس لیے جب آپ رجوع کرتے ہیں تو رجوع کا فائدہ یہ آپ کو ہوتا ہے کہ اس کے ذیل میں آپ کو دوسری چیزیں بھی جاننے کو مل جائیں، ایک تو خود وہ مکمل حدیث ملے گی، پلس اس کے ضمن میں سرچ کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے کچھ اور بھی چیزیں آپ کو مل جائیں۔ آئیے دیکھیے، اللہ الذی خلق سبع سماوات، وہ اللہ کہ جس نے 7 آسمانوں کو خلق کیا، ومن الارض، اور زمین سے، مثلہن، انہی 7 جیسا کس میں خلق کیا؟ زمین میں خلق کیا۔ یتنزل الامر بینہن، ان دونوں کے درمیان، زمین و آسمان کے درمیان اللہ کا کیا آتا ہے؟ امر نازل ہوتا ہے، لتعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم سب جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بكل شيء علما، اور اللہ نے اپنے علم میں تمام چیزوں کو احاطہ کر لیا ہے، یعنی کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، خدا ہر چیز کا عالم ہے۔ تو اللہ نے فخر کس چیز کے پہ کیا ہے مولانا؟ علم کے، ہے نا؟ آئیے دیکھیے، کہہ رہے وہ کفا بہذہ الآیہ، کہا یہ آیت کافی ہے، دلیل علی شرف العلم، علم کی بلندی پر، علم کے اشرف ہونے پر، یہ آیت جو ہم نے ذکر کی ہے، یہی آیت کافی ہے۔ لا سیما علم التوحید، چجائے کہ اس کے علاوہ علم توحید، صحیح ہے، علم توحید یعنی خدا کے ایک ہونے کا علم، الذی ہوا اساس کل علم، جو ہر علم کی کیا ہے؟ بنیاد ہے، ہر علم کی بنیاد ہے۔ وہاں سے ومدار کل معرفت، اور ہر علم کی کیا ہے؟ مدار ہے، یعنی اسی طرف، اسی کے ارد گرد، علم میں ہی، علم توحید کے گرد ہی ہر چیز کیا کرتی ہے؟ گردش کرتی ہے۔ وجعل سبحانہ العلم اعلی شرف، اور اللہ نے علم کو کیا کیا ہے؟ بلند مقام عطا کیا ہے، اعلی شرف یعنی بلند مقام۔ بلند مقام۔ وَأَوَّلُ مِنَّةٍ امتن بها على ابن آدم بعد خلقه وإبرازه من ظلمة العدم، یہاں سے دیکھ لیں مولانا، وَكَفَى بِهَذِهِ الْآيَةِ دلیل علی شرف العلم،
اور کافی ہے یہی آیت علم کی بلندی پر، لا سیما علم التوحید، سجائے کہ اس کے علاوہ کیا ہے؟ علم توحید، الذی هو اساس کل علم، اور اللہ کے توحید وحدانیت کا علم جو ہے ہر علم کی کیا ہے؟ اساس ہے۔ مولانا علم تفسیر آپ پڑھ لیں، صحیح ہے، علم بلاغہ پڑھ لیں، صحیح ہے، لغہ پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، تصوف میں چلے جائیں، جو آپ کریں گے وہ سب کا ہدف کیا ہے؟ اللہ، علم نہیں، کیا ہے؟ کہاں تک لے جاتے ہیں سارے؟ اللہ تک لے جاتے ہیں۔ الذی ہوا اساس کل علم، ہر علم کی وہی کیا ہے؟ بنیاد ہے، ومدار کل معرفت، ہر معرفت کس کی دی ہوئی ہے مولانا؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اگر خدا ہمیں وہ چیزیں نہ سکھاتا، ہمیں عقل نہ دیتا، تو کیا ہم جانتے؟ تو ہر معرفت کا سبب کون ہے؟ خدا اللہ وجعل سبحانہ والعلم اعلی شرف، اور اللہ نے علم کو اعلی شرف عطا کیا ہے۔ وَأَوَّلُ مِنَّةٍ امْتَنَّ بِهَا، اور پہلا احسان خلقت آدم کے بعد، خلقت انسان کے بعد اگر انسان پہ کیا گیا ہے تو کس کا کیا گیا ہے؟ علم کا کیا گیا ہے، صحیح ہے۔ ورنہ نہ یہاں پہ نماز کا تذکرہ ہوا، نہ روزے کا تذکرہ ہوا، نہ حج کا ہوا، نہ باقی کسی واجبات کا ہوا۔ علی ابن آدم، کس پر؟ بنی آدم پر، بعد خلقہ، اس کو پیدا کرنے کے بعد، وابرازہ، اور اس کو ظاہر کرنے کے بعد، من ظلمت العدم، عدم کی تاریکی سے، الی ضیاء الوجود، وجود کی روشنی کی طرف۔ ایک وقت وہ تھا کہ ہم اس دنیا میں موجود نہیں تھے، ایک آج کا دن ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے بول رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، صحیح ہے۔ تو پہلے ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم عدم میں تھے، آج ہمارا وجود ہے، اور یہ کس کا احسان ہے؟ خداوند عالم۔ اسی لیے خداوند عالم نے سب سے پہلی سورت، وہ ابتدائی 5 آیتیں جن سے قرآن مجید کے نازل ہونے کی شروعات ہوئی، صحیح ہے، اور جب رسول اکرم پہ یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تو یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا مزاج اسلامی کے اعتبار سے کہ اقرا نہ آگے کیا آتا ہے؟ صلی، ہے نا؟ یا آتا روزے کے متعلق کوئی حکم آ جاتا، زکوٰۃ کے متعلق کوئی حکم آ جاتا، لوگوں میں غربت تھی، کہا نہیں، کیا آیا؟ اقرا وربک، نہیں، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اس رب کے نام سے کہ جس نے آپ کو کیا کیا ہے؟ خلق کیا پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اللہ کو، انسان کو اللہ نے گوشت کے کے لوتھڑے لوتھڑے سے پیدا کیا، خون کا لوتھڑا، خون جمع ہوا خون علق کہیں گے، صحیح ہے، علق جمع ہوا خون، جو ایک پست ترین انسان کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ نے اس سے انسان کو خلق کیا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو کہ تمہارا رب کیا ہے؟ کریم ہے۔ ہے۔ تو کریم کس کی وجہ سے کہہ رہا ہے؟ اس کے علق ہونے کی وجہ سے، یا اس وجہ سے اپنے آپ کو کریم کہا کہ الذی علم بالقلم، کیونکہ اس نے تمہیں قلم کے ذریعے کیا دیے ہے؟ تعلیم۔ تو یہ جو علم عطا کیا ہے، اس علم کی بنیاد پر، اس صفت کی بنیاد پر کیا ہے مولانا؟ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اکرم کہہ رہا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تمہیں تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کہنا فتأمل کیف افتتح کتابہ الکریم المجید، تو غور کرو کہ اس نے اپنے قرآن مجید کی کتاب کا افتتاح کیسے کیا ہے۔ افتتاح سمجھ رہا نا مولانا؟ افتتاح انسان جب جس چیز سے کرتا ہے وہ کس سے کرتا ہے؟ جو اس کی بہتر سے بہتر چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے مولانا بہت ساری روایتیں کہتی ہیں نا کہ کسی بھی انسان کو اگر جانچنا ہے تو اس کے نماز روزے سے نہ جانچو، بلکہ اس کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھو کہ وہ معاملے میں کس طرح کا ہے۔ اسی طرح انسان کے پاس علم وہ چیز ہے کہ جو انسان کو کمال عطا کرتی ہے۔ جی کہہ رہے ہیں کہ جو تو قرآن مجید، اب یہ قرآن مجید کی تعریف ہے مولانا اس میں اس آیت میں،
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، لا یاتیہ الباطل کہ جس کے سامنے باطل نہیں آئے گا، من بین یدیہ اس کے سامنے سے، ولا من خلفہ نہ ہی اس کے پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید صحیح ہے، اس کو نازل کیا گیا ہے حکیم سے جو حمید بھی ہے، بنعمت الایجاد کیا عطا کیا ہے انسان کو اللہ نے؟ وجود کی نعمت عطا کی ہے، کیا عطا کیا ہے؟ وجود کی نعمت، کی نعمت عطا کی ہے، صحیح ہے، ثم اردفها بنعمت العلم۔ شعر میں ردیف جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ قافیہ اور ردیف سنا ہوگا آپ نے، جی ردیف کہتے ہیں جو بعد میں آئے، کیا ہے؟ بعد میں، جو بعد میں آئے۔ ایک شعر کوئی پڑھیے مولانا، پڑھیے کوئی شعر پڑھیے۔ عباس اس جلال کے پیکر کا نام ہے، اور ختم ہو گیا، تو مصرع ہے یار، پورا پڑھو نا۔ ہاں کیسا ہے؟ نہیں تو اس میں میش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرا پھر جو مصرع آئے گا بعد والا اس میں کرے گا، تو یہ جو انہوں نے پہلا شعر پڑھیے آپ، پیکر کا نام ہے، اس میں ردیف کون ہے؟ نام، نام ہے یا کہ نام آئے گا یا ہے آئے گا، کوئی ایک آ جائے گا، اور اس میں پیکر کیا ہوگا؟ قافیہ۔ تو ردیف وہ جو کیا ہے بعد میں آئے، کیا کہا مولانا؟ پہلے انسان کو کیا عطا کیا ہے؟ نعمت وجود عطا کیا ہے، ثم اردفہا، اردفہا سے مراد یہاں کیا ہے؟ پھر اس کے بعد کس کا تذکرہ کیا ہے؟ بنعمت العلم، صحیح ہے، علم کا تذکرہ کیا ہے۔ فلو کان ثم منت، صحیح ہے، اگر وہاں کوئی اور احسان ہوتا، او توجد نعمت بعد نعمت الایجاد، یا کوئی دوسری نعمت پائی جاتی وجود کی نعمت کے بعد، فلو کان تو اگر ثم منتن وہاں کوئی اور احسان، او توجد نعمتن یا پائی جاتی کوئی نعمت، بعد نعمت الایجاد وجود کی نعمت کے بعد، ہی اعلی من العلم جو علم سے کیا ہوتی؟ بلند ہوتی، علم سے بلند، یعنی کوئی ایسا احسان ہو جائے جو انسان کے انسان کو خلق کرنے کے بعد علم سے اشرف ہوتا، کوئی ایسی نعمت ہوتی، چاہے کوئی ایسا احسان ہوتا، لما خصہ اللہ تعالی بذالک، تو اللہ پھر اس کو علم سے مخصوص نہ کرتا۔ یعنی کیا مطلب ہے مولانا یہاں پہ مراد یہ ہے کہ کہا کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے علم کا تذکرہ کیا ہے، علم سے اعلیٰ کوئی ہوتا، علم سے بہتر کوئی نعمت ہوتی تو نعمت وجود کے بعد اللہ اس کا تذکرہ کرتا، لیکن اس کا تذکرہ نہ کر کے علم کا تذکرہ کر کے بتا رہا ہے کہ خلقت کے بعد اگر کوئی چیز بہتر ہے تو وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ انشاءاللہ یہاں تک رکتے ہیں، اس سے آگے کی گفتگو کو کل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔